السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ اور میں شروع کر رہی ہوں جناتی دنیا پارٹ 6۔ یہ میں کہاں ہوں؟ تم کون ہو؟ آتش نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے گردن گھمائی تو ساتھ موجود جیکی کو دیکھ کر وہ بے اختیار چونک پڑا۔ سنو آتش، میرا نام علی عمران ہے۔ تم نے میرے قتل کے لیے جیکی کو بک کیا تھا نا؟ عمران نے کہا تو آتش بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ جیکی نے غداری کی ہے؟ اچانک آتش نے گراتے ہوئے کہا۔ اگر اس نے غداری کی ہوتی تو یہ خود بھی یہاں اس حالت میں تو موجود نہ ہوتا۔ بہرحال تم یہ بتاؤ کہ کیا میرے قتل کے لیے تمہیں القیس نے کہا ہے؟ عمران نے کہا تو آتش بے اختیار اچھل پڑا۔ تم القیس کو کیسے جانتے ہو؟ آتش نے بڑی بری طرح گڑبڑاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں، میں جانتا ہوں کہ اس کا تعلق شیطان سے ہے، عمران نے جواب دیا۔ وہ تو بہت بڑی شخصیت ہے، لاکھوں سالوں سے زندہ ہے، اس کے پاس لاکھوں خوفناک طاقتیں ہیں۔ وہ تو ایک لمحے میں پوری دنیا کو اپنے ایک اشارے پر زیر و زبر کر سکتا ہے۔ پورے مصر پر اس کا قبضہ ہے، آتش نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کے باوجود اس نے مجھ جیسے عام آدمی کے لیے تمہاری خدمات حاصل کی ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس نے کہا تھا کہ تمہاری پشت پر روشنی کی طاقتیں ہیں، اور جس طرح تم نے مجھے پکڑا ہے اور جس طرح تم نے باتیں کی ہے اس سے مجھے بھی اس کی بات پر یقین آ گیا ہے۔ لیکن یہ بتا دوں کہ تم بچ نہیں سکو گے۔ تم کس کس کو پکڑو گے اور کس کس سے بچو گے؟ اور ابھی تک تو اسے شاید میری گرفتاری کا علم نہیں ہوا، ورنہ اب تک تو میں آزاد ہو چکا ہوتا، آتش نے کہا۔ کیا وہ خود بھی تمہارے ساتھ پاکیشیا آیا ہوا ہے؟ عمران نے اس کی بات سن کر چونکتے ہوئے کہا۔ نہیں، اسے کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ وہی مصر میں ہی بیٹھ کر سب کچھ کر سکتا ہے، آتش نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے زور زور سے القیس کے نام کی آوازیں لگانا شروع کر دی، اور دوسرے ہی لمحے یکلخت کڑاکے کی آواز سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی راڈز خود بخود ٹوٹ گئے۔ جوانا اور ٹائگر دونوں چیختے ہوئے اچھل کر نیچے گرے، جبکہ جوزف اس طرح ہوا میں ہاتھ پیر مارنے لگا جیسے کوئی قدیم قبائلی رقص کر رہا ہو۔ کمرے میں سرخ رنگ کا دھواں سا پھیلتا چلا گیا۔ عمران کے جسم کو بھی ہلکا سا جھٹکا لگا، لیکن دوسرے ہی لمحے کمرہ مشین پسٹل کی تڑتڑاہٹ اور جیکی اور آتش کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ یہ فائرنگ عمران نے کی تھی، اور پھر جیسے ہی آتش اور جیکی ہلاک ہوئے، کمرے میں موجود دھواں غائب ہو گیا اور جوزف کی حرکات رک گئی، جبکہ جوانا اور ٹائگر بھی ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ سب کچھ صرف چند لمحوں میں ہی وقوع پذیر ہو گیا تھا۔ یہ فائرنگ عمران کی طرف سے کی گئی تھی، کیونکہ جیسے ہی آتش نے القیس کے نام کی آوازیں دینا شروع کی تھی، عمران نے بجلی کی سی تیزی سے جیب سے مشین پستل نکال لیا تھا، اور پھر جیسے ہی اس کے جسم کو جھٹکا لگا اس نے فائر کھول دیا تھا۔ باس، یہ سفید آنکھوں والے شیطان کی کارروائی تھی باس۔ مجھے وچ ڈاکٹر شمولی نے بتایا تھا کہ سفید آنکھوں والا شیطان جب حملہ کرتا ہے تو لوگوں کے دل خوف سے پھٹ جاتے ہیں اور آبادیاں ویران ہو جاتی ہے، جوزف نے تیز لہجے میں کہا۔ ہاں، تمہارے وچ ڈاکٹر شمولی نے درست کہا ہوگا، لیکن تم نے یہ عجیب و غریب رقص کیوں شروع کر دیا تھا؟ چلو جوانا اور ٹائگر پر تو اس شیطان کے حملے کا اثر ہو گیا اور وہ اچھل کر نیچے گر گئے، اور چونکہ ان کے اعصاب مضبوط تھے اس لیے ان کے دل پھٹنے سے بچ گئے، لیکن تمہیں کیا ہوا تھا؟ تم تو ڈاکٹر وچ شمولی کے پسندیدہ شہزادے ہو۔ عمران نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ باس، میں اس سفید آنکھوں والے شیطان کی قوت کا توڑ کر رہا تھا۔ وچ ڈاکٹر شمولی اسی طرح اس کی طاقت کا توڑ کرتا تھا، اور باس اگر میں یہ نہ کرتا تو جوانا اور ٹائگر کے دل ضرور پھٹ جاتے، اور بس تمہارے دل پر بھی اثر ضرور ہوتا، جوزف نے بڑے اعتماد بھرے لہجے میں جواب دیا، اور عمران بے اختیار مسکرا پڑا۔ ماسٹر، کیا ہم پر جادو کیا گیا تھا؟ جوانا نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ جادو نہیں، شیطانی طاقتوں سے حملہ کیا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا اور اس نے ہمیں محفوظ رکھا، عمران نے کہا۔ باس، یہ القیس کون ہے؟ کیا یہ بھی بلیک ورلڈ کے چیف ہے؟ چیف پروفیسر البرٹ جیسا ہے، ٹائگر نے کہا۔ ہاں، ویسا ہی سمجھ لو۔ پہلے ہمارا واسطہ شیطانی نظام کے 3 سطحوں سے پڑ چکا ہے، اور اتفاق ہے کہ تینوں بار ہم ہی اس گروپ میں شامل تھے۔ پہلے ہمارا واسطہ زیرو لاسٹری والے مشین میں فرینکائٹس سے ہوا، اس کے بعد ہمارا واسطہ بلیک ورلڈ والے مشن میں پروفیسر البرٹ سے پڑا،
اور پھر ہمارا واسطہ شیطانی نظام کے سفلی سطح سے پڑا، اور اب شیطانی نظام کی ایک اور سطح سے ہمارا واسطہ پڑا ہے جو ان سب سے علیحدہ اور انوکھی سطح ہے۔ اسے تم جناتی سطح بھی کہہ سکتے ہو۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ جناتی سطح؟ کیا مطلب؟ ٹائیگر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ جوانا اور جوزف کے چہروں پر بھی جناتی سطح کا نام سن کر حیرت کے تاثرات موجود تھے۔ جوزف اور جوانا، تم دونوں ان دونوں کو اٹھا کر برقی بھٹی میں ڈال دو اور پھر بھٹی آن کر کے تم باہر سٹنگ روم میں آ جاؤ۔ میں ٹائیگر کے ساتھ وہاں ہوں گا۔ اب چونکہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ الکیس اور اس سطح کے دوسرے شیطانوں سے بھرپور انداز میں ٹکرایا جائے، اس لیے تمہیں اب تک ہونے والے تمام واقعات کی تفصیل بتانی ضروری ہے، عمران نے کہا، اور پھر ٹائیگر کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ الکیس ایک بڑے کمرے کے درمیان فرش پر بچھے ہوئے قالین پر دو زانو بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نظریں سامنے دیوار پر جمی ہوئی تھیں۔ دیوار کا رنگ سرخ تھا اور کمرے میں بھی سرخ رنگ کا بلب جل رہا تھا۔ الکیس کی نظریں اس دیوار پر اس طرح جمی ہوئی تھی کہ وہ پلکیں بھی نہ جھپک رہا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد اس کمرے میں یکلخت انتہائی تیز اور مکروہ بو پھیل گئی اور دیوار پر تیزی سے ایک نقش سا ابھرنے لگا۔ چند لمحوں بعد سپاٹ دیوار پر ایک چہرہ نظر آ رہا تھا، انتہائی خوفناک اور مکروہ چہرہ، لیکن اس کی دونوں آنکھیں انڈے کی طرح سفید اور باہر کی طرف ابھری ہوئی تھیں، اور الکیس یکلخت اس چہرے کے سامنے جھک گیا۔ الکیس، ہمیں یقین تھا کہ تمہاری صلاحیتیں اور تمہاری طاقتیں ہمیں فائدہ دے گی، لیکن تم نے ایک عام سے آدمی کو ہمارے دشمن کے مقابلے پر بھیج کر ہمیں بے حد مایوس کیا ہے۔ ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ آواز کڑکدار اور انتہائی غصے کو ظاہر کر رہی تھی۔ میں شرمندہ ہوں بڑے شیطان، میں نے خود اس لیے اپنی طاقتوں سے کام نہ لیا تھا کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ اس کی پشت پر روشنی کی بڑی طاقتیں ہیں۔ الکیس نے انتہائی منت بھرے لہجے میں کہا، تمہیں یہ اطلاع تو درست ملی ہے، لیکن تمہارے پاس انتہائی خوفناک ترین طاقتیں ہیں، ایسی طاقتیں جن کا مقابلہ روشنی کے عام نمائندے کر ہی نہیں سکتے۔ تم انہیں استعمال کرو، اس کے ساتھ ساتھ اپنی عقل کو بھی استعمال کرو۔ مجھے اس شخص کی موت چاہیے، ہر صورت میں، ورنہ تم چاہے دوسرے دائرے کے عہدیدار ہو، لیکن میں چاہوں تو تمہیں ایک لمحے میں فنا کر سکتا ہوں۔ اب مجھے تمہاری ناکامی کے بارے میں اطلاع نہیں ملنی چاہیے، سفید آنکھوں والے شیطان نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا چہرہ دیوار سے غائب ہو گیا۔ تو الکیس نے بے اختیار اطمینان بھرا طویل سانس لیا اور اپنے چہرے پر آنے والا پسینہ پوچھنے لگا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ سفید آنکھوں والا شیطان اسے سزا بھی دے سکتا تھا، کیونکہ شیطانی دائرے میں روشنی کے خلاف کام میں ناکامی کی سزا بہت بڑی ہوتی ہے۔ چند لمحوں بعد اس نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر ایک دیوار پر پھونک ماری۔ سامنے اس کے پھونک مارتے ہی دیوار پر ایک آدمی کی شکل ابھری۔ اس آدمی کا چہرہ تو کافی بڑا تھا، لیکن اس کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی تھیں اور وہ اس طرح حلقوں میں گھوم رہی تھی جیسے وہ بیک وقت چاروں طرف دیکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ دوسرے لمحے ایک دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی دیوار پھٹی اور اس میں سے وہی چہرہ والا اندر داخل ہو گیا۔ اس کا جسم دبلا پتلا تھا، لیکن وہ انتہائی پھرتیلا تھا۔ وہ اندر داخل ہوتے ہی الکیس کے سامنے جھک کر بیٹھ گیا۔ چنڈال حاضر ہے آقا، آنے والے نے انتہائی خوشامدانہ لہجے میں کہا، اس کی آواز بھی باریک تھی۔ میں نے تو چنڈال چوکڑی بلائی تھی، پھر تم اکیلے کیوں آئے ہو؟ الکیس نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ چوکڑی شہری مہاراج کے ایک کام میں مصروف تھی آقا، لیکن آپ کا بلاوا ملتے ہی میں خود حاضر ہو گیا ہوں آقا، آنے والے نے اسی طرح انتہائی خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، تم اکیلے ہی کافی ہو۔ سنو، جناتی دائرے کے شیطان نے میرے ذمے ایک کام لگایا ہے، کیا تمہیں معلوم ہے؟ الکیس نے کہا۔ ہاں آقا، اچھی طرح معلوم ہے۔ چنڈال چوکڑی سے کیا چھپا رہ سکتا ہے آقا، چنڈول نے جواب دیا۔ میں پہلے اس پر حملہ کر کے ناکام ہو چکا ہوں، لیکن اب میں ناکام نہیں ہونا چاہتا، اس لیے میں نے تمہیں بلایا ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تم جو پوری دنیا کو اپنی انگلیوں پر نچاتے ہو، تم ضرور کوئی اچھا سا مشورہ دو گے، الکیس نے کہا۔ آقا، چنڈال چوکڑی خود تو کچھ نہیں کر سکتی، لیکن وہ ایسے حالات پیدا کر دیتی ہے
जिससे शैतानी ताकतें अपना काम कर लेती है। इस इमरान नामी आदमी से पहले इसी दौर में प्रोफेसर अल्बर्ट टकरा चुका है। प्रोफेसर अल्बर्ट ब्लैक वर्ल्ड के दायरे के सबसे बड़े शैतान का नायब था। उसके पास बेशुमार ताकतें थीं जो उसने उस इमरान के खिलाफ एक के बाद दीगरे आजमाई, लेकिन एक भी ताकत कामयाब ना हो सकी। और आखिरकार उस इमरान ने प्रोफेसर अल्बर्ट को एक ऐसे जाल में जकड़ लिया कि प्रोफेसर अल्बर्ट जो नाकाबिले तस्खीर था ख़त्म हो गया। और आका, तुम्हारे पास भी वैसी ही शैतानी ताकतें हैं, लेकिन इमरान इन शैतानी ताकतों का तोड़ भी जानता है और इन शैतानी ताकतों से उस पर कब्जा भी नहीं हो सकता। इसलिए तुमने उस आतिश को भेजकर ठीक इक़दाम किया था, लेकिन आतिश इस काबिल ही ना था कि वो ये काम कर सकता था। इमरान को जब पूरी दुनिया के बड़े बड़े एजेंट ख़त्म नहीं कर सके, तो आतिश क्या उसके बदमाश साथी उसे कैसे ख़त्म कर सकते थे? और तुमने आतिश को बचाने के लिए अपनी शैतानी ताकतों को वहां भिजवाया, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारी शैतानी ताकतें नाकाम रही। ये इमरान बावजू था, इसलिए उसे सिर्फ एक मामूली सा झटका सा लगा था और तुम्हारी ताकत से टकराकर खुद ब खुद फना उससे टकराकर खुद ब खुद फना हो गई। इसके साथ ही भी बच गए, और ख़ास तौर पर उसके साथी जोसेफ ने अफ्रीका का मशहूर शैतानी तोड़ रक्स किया, बाकी ताकतों को भी फना कर दिया। इसलिए तुम्हारे जहन में अपनी किसी शैतानी ताकत का इस्तेमाल करने का कोई ख्याल ही नहीं आ पाया, तो इसे अपने जहन से निकाल दो। इस तरह तुम कभी भी कामयाब नहीं हो सकोगे। चंडुल ने जवाब में पूरी तकरीर कर दी। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, तुम बताओ, अल्किस ने उलझे हुए लहजे में पूछा। इमरान का निशाना कंटीला है, सरदार कंटीला। तुम नकली कंटीला को सामने कर उस इमरान का खात्मा कर सकते हो, चंडुल ने कहा। नकली कंटीला को सामने कर क्या मतलब? खुलकर वजाहत से बात करो, अल्किस ने उलझे हुए लहजे में कहा। आका, कंटीला और उसका पूरा कबीला शैतान का पैरोकार है, इसलिए कंटीला और उसका कबीला इस इमरान पर हाथ नहीं डाल सकता। वरना कंटीला जिस कदर ताकतवर है, ये इमरान तो क्या, दुनिया का कोई भी इंसान उसके हाथों बच नहीं सकता। लेकिन इस इमरान की पुश्त पर भी रोशनी की ताकतें हैं और वो खुद भी पाकिज़गी के हिसार में रहता है, और उसके साथ इसकी वालिदा की दुआएं भी है। और फिर उसका किरदार ऐसा है कि शैतान या उसकी कोई ज़रियत इस पर हावी नहीं हो सकती। इसलिए उसका मुकाबला कंटीला और उसके कबीले के कोई भी जिन नहीं कर सकते, और कोई रोशनी का नुमाइंदा जिन कबीले का सरदार जिन कटीला का साथ देने और इस इमरान के मुकाबले नहीं आएगा। लेकिन इस दुनिया में जिनों के ऐसे भी बेशुमार कबीले मौजूद हैं जो ना शैतान के पैरोकार है और ना तो मुसलमान है। इसलिए अगर तुम ऐसे जिन को अपने साथ शामिल कर लो जो सरदार कंटीला का रूप धारे, तो वो उस इमरान का खात्मा आसानी से कर लेगा। अगर तुम जिन्नात के खजाला कबीले की सरदार जिन खुजाला को किसी तरह अपने साथ शामिल कर लो, तो फिर तुम्हारी कामयाबी यकीनी हो जाएगी। तुम इस सरदार खुजाला को सरदार कंटीला के रूप में खतून माबूद में पहुंचा दो और उसे समझा देना कि जब इमरान उसके सामने आए तो वो खौफजदा हो जाए और उसकी मिन्नतें शुरू कर दे, ताकि इमरान मुतमईन हो जाए। फिर जैसे ही वो मुतमईन हो, खुजाला सरदार अचानक उसे गले से पकड़े और एक लम्हे में उसकी गर्दन तोड़ दे। खुजाला के लिए ये इंतहाई आसान काम है, और चूंकि इमरान को यकीन होगा कि कंटीला शैतान का पैरोकार है, इसलिए वो किसी तरह भी इस पर काबू ना पा सकेगा। इसलिए वो कंटीला की तरफ से मुतमईन होगा और खुजाला अचानक उसकी गर्दन तोड़ देगा। खुजाला को ना ही रोशनी की ताकतें हलाक कर सकेगी और ना इमरान की पाकिज़गी का हिसार उसे रोक सकेगा, और इमरान हलाक हो जाएगा। लेकिन खुजाला को समझा देना कि अगर इमरान को मामूली सा शक पड़ गया, तो फिर खुजाला जिन होने के बावजूद उस इमरान का मुकाबला ना कर सकेगा। इसलिए वो अचानक और फौरी काम दिखाए। इस तरह तुम अपने मकसद में भी कामयाब हो जाओगे, चंडुल ने कहा। बहुत खूब, तुम वाकई चंडुल हो। लेकिन तुमने खुतून माबूद का इंतखाब क्यों किया है? क्या उसकी कोई ख़ास वजह है? अल्किस ने कहा। हाँ आका, तुम्हें तो बहरहाल सब कुछ मालूम है, इसलिए तुम्हें ये भी मालूम होगा कि खुतून माबूद ऐसे बादशाह का बनाया हुआ है जो शैतान का पैरोकार नहीं था। इसलिए इमरान वहाँ पहुँचकर होशियार नहीं होगा, वरना अगर तुमने उसे किसी दूसरे माबूद में भेज दिया तो वो वहाँ दाखिल होते ही होशियार हो जाएगा और इस तरह से आसानी से मार ना खा सकेगा। चंडुल ने जवाब देते हुए कहा।
ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ اب میں سمجھ گیا ہوں کہ اس عمران کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے، القیس نے کہا تو چنڈل نے سر جھکایا اور پھر انتہائی پھرتی سے پیچھے ہٹ کر وہ دیوار میں غائب ہو گیا۔ چند لمحوں تک اس کا چہرہ دیوار پر نظر آتا رہا، پھر غائب ہو گیا اور دیوار سپاٹ ہو گئی۔ القیس نے منہ ہی منہ میں پھر سے کچھ پڑھا اور پھر جیسے ہی اس نے اپنا ایک ہاتھ اٹھا کر ہوا میں جھٹکا، دوسرے ہی لمحے اس کے سامنے ایک آدمی نمودار ہو گیا۔ یہ لہیم شہیم آدمی تھا اور اس کی آنکھوں میں تیز سرخی تھی۔ کیا بات ہے القیس، تم نے مجھے بلایا ہے؟ اس آدمی نے سخت لہجے میں کہا۔ سردار کہکر، تمہارا قبیلہ اور تم مسلمان ہو یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہو؟ القیس نے پوچھا تو سامنے کھڑا سردار کہکر نے بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب القیس؟ تمہاری اور میری دوستی کو طویل عرصہ گزر گیا ہے، لیکن تم نے آج سے پہلے کبھی یہ سوال نہیں کیا۔ اس کی کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ سردار کہکر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں تم بتاؤ تو صحیح، القیس نے پھر سے پوچھا۔ میں اور میرا قبیلہ نصرانی ہے، سردار کہکر نے جواب دیا تو القیس نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ پھر تو تم میرا کام نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ بتاؤ کہ خجالہ قبیلے کے بارے میں جانتے ہو؟ القیس نے کہا۔ ہاں ہاں، اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ قبیلہ بھی ہمارے علاقے میں ہی آباد ہے اور اس کا قبیلہ بے دین ہے، لیکن تمہاری طرح شیطان کا پیروکار بہرحال نہیں ہے، سردار کہکر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا تم سردار خجالہ کو میرے لیے ایک خاص کام کرنے پر آمادہ کر سکتے ہو؟ القیس نے کہا۔ تم پہلے کام کی تفصیل بتاؤ، سردار کہکر نے جواب دیا۔ ایک انسان ہے، اس کا نام عمران ہے، وہ پاک ایشیا کا رہنے والا اور جنوں کا ایک مسلمان قبیلہ اخنوق بھی پاک ایشیا میں ہی آباد ہے۔ کیا تم اس کے بارے میں بھی جانتے ہو؟ القیس نے پوچھا۔ نہیں، سردار کہکر نے جواب دیا۔ شیطان کا پیروکار ایک قبیلہ کنٹیلا ہے جو مصر کے صحرا میں آباد ہے اور اس قبیلے کا سردار کنٹیلا ہے۔ اس کی کوششوں کی وجہ سے اخنوق قبیلے کو شیطان کا پیروکار بنائے جانے کی کوشش کی جا رہی تھی اور کنٹیلا اور اپنے مقصد میں کامیابی کی طرف پہنچ گیا تھا کہ اچانک سردار اختاش نے جو اخنوق کی گچھوں کا سرپنچ بھی ہے، کنٹیلا کے خلاف گچھوں کا اجلاس بلایا اور وہاں یہ طے ہوا کہ کنٹیلا کے خلاف روشنی کی طاقتوں کی مدد کی جائے۔ چنانچہ سردار اختاش روشنی کی طاقت کے لیے کسی کے پاس پہنچا، اس نے اسے پاک ایشیا کے عمران کے پاس بھجوا دیا، جو خود بھی روشنی کی طاقت ہے اور اس کے پشت پر بھی روشنی کی بڑی بڑی طاقتیں موجود ہیں جو شیطان کے خلاف مسلسل کام کرتی رہتی ہے۔ اب یہ عمران سردار کنٹیلا کو ہلاک کرنا چاہتا ہے اور تمہارے دائرے کے بڑے شیطان نے اس عمران کو ہلاک کرنے کا کام میرے ذمے لگایا ہے، لیکن میرا تعلق بھی چونکہ شیطان کے ساتھ ہے، اس لیے میں اس پر براہ راست ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ اس لیے میں نے اس عمران کو پھنسانے کے لیے ایک اور منصوبہ بنایا ہے، القیس نے کہا، اور پھر اس نے چنڈول کا بتایا ہوا پورا منصوبہ دہرا دیا۔ سردار خجالہ واقعی یہ کام آسانی سے کر لے گا، وہ انتہائی ہوشیار اور شاطر بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا چونکہ نہ شیطان سے تعلق ہے اور نہ ہی روشنی سے، پھر وہ ذاتی طور پر بھی انتہائی طاقتور ہے، اس لیے انسان چاہے کوئی بھی ہو اس سے بچ نہیں سکتا۔ لیکن ایک بات بتاؤ کہ سردار خجالہ کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ سردار کہکر نے کہا۔ مجھے نہیں معلوم کہ تم کس فائدے کی تلاش میں رہتے ہو، سنو تم بتاؤ کہ اسے کیا فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے، القیس نے کہا۔ تو سردار کہکر بے اختیار ہنس پڑا۔ ہاں، تم انسانوں کو واقعی اس بات کا علم نہیں کہ جن کو کس فائدے کی تلاش ہو سکتی ہے، کیونکہ مال و دولت وغیرہ کی اسے ضرورت نہیں ہوتی۔ تو پھر سنو، کسی بھی جن کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کا قبیلہ دوسرے قبیلوں سے بڑا اور طاقتور ہو، اور خاص طور پر سردار جن کی تو یہی خواہش ہوتی ہے، اور یہ کام اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اس قبیلے کو ایسی جنیاں مل جائے جو زیادہ سے زیادہ جن بچے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ ایسی جنی کو قوم جنات میں درپی کہا جاتا ہے، سردار کہکر نے جواب دیا۔ درپی؟ یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ تمہاری جناتی زبان تو میں جانتا ہوں، یہ اس زبان کا لفظ تو نہیں ہے، پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ القیس نے کہا۔ برِ عظیم ایشیا کی جنیاں زیادہ بچے پیدا کرتی ہے اور وہاں جو سب سے زیادہ بچے پیدا کرے اس کی بے حد عزت کی جاتی ہے، اس لیے وہ مغرور اور متکبر ہو جاتی ہے
اور بر عظیم ایشیا کی ایک زبان سنسکرت میں درپی مغرور اور متکبر کو کہتے ہیں، اور یہ لفظ اس قدر مشہور ہو گیا کہ اب جناتی قبیلے میں ایسی جنی کو درپی کہا جاتا ہے، اور ایسی جنی کی خاص نشانیاں ہوتی ہے۔ اس لیے پیدائش کے وقت ہی سب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ پیدا ہونے والی جنی درپی ہے، پیدا ہونے والی جنی کو درپی کہا جاتا ہے، اور پھر اس کی علیحدہ اور خصوصی طور پر پرورش کی جاتی ہے۔ اس لیے ہر قبیلے کے سردار کو درپیوں کے بارے میں علم ہوتا ہے۔ اگر تم 1000 درپیوں کا سردار خجالہ کے قبیلے کے لیے اور 1000 درپیوں کا کہکر قبیلے کے لیے بندوبست کر سکتے ہو تو میں تمہارا کام کر دوں گا، سردار کہکر نے کہا۔ کیا اتنی درپیاں قبیلوں میں ہوتی ہے؟ الکیس نے پوچھا۔ قبیلے بہت بڑے اور وسیع ہوتے ہیں، وہاں ہزاروں کی تعداد میں درپیاں ہوتی ہیں، سردار کہکر نے کہا۔ کیا کنٹیلا قبیلے کی درپیاں تمہیں اور سردار خجالہ کو قبول ہوگی؟ الکیس نے پوچھا۔ ہاں ہاں، ہم نے ان سے صرف بچے حاصل کرنے ہیں اور بس، اس لیے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کا تعلق کس قبیلے سے ہے اور کس سے نہیں۔ تمہیں شاید معلوم نہیں ہے کہ جن قبیلوں میں لڑائیاں بھی ہوتی ہے ان درپیوں کی وجہ سے ہی ہوتی ہے، اور جب بھی کوئی جن قبیلہ کسی دوسرے جن قبیلے کو شکست دیتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس قبیلے کی درپیوں پر قبضہ کرتا ہے، سردار کہکر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں معلوم کرتا ہوں، الکیس نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے آنکھیں بند کر لی اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ کافی دیر تک وہ پڑھتا رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تیر گئی اور وہ آنکھیں بند کیے ساکت بیٹھا رہا، جبکہ سردار کہکر خاموش بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ کافی دیر بعد الکیس نے آنکھیں کھولی اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میری کنٹیلا سے بات ہو گئی ہے، وہ 2000 درپیاں دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اس نے شرط لگائی ہے کہ وہ یہ درپیاں اپنے قبیلے سے نہیں دے گا بلکہ اپنی شیطانی طاقت کے زور سے کسی اور قبیلے سے لا کر دے گا۔ الکیس نے کہا۔ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں تو درپیاں چاہیے تاکہ ہمارے قبیلے وسیع اور طاقتور ہو جائے، سردار کہکر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ 1000 درپیاں ملنا اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی۔ جس قبیلے سے کنٹیلا درپیاں حاصل کر کے تمہیں دے گا، کیا وہ قبیلہ اپنی درپیوں کے لیے تم پر حملہ نہ کرے گا؟ الکیس نے پوچھا۔ نہیں، پوری دنیا کے جنات میں یہ قانون موجود ہے کہ درپی جس قبیلے کی سرحد میں داخل ہو جائے اس کی ہو جاتی ہے، اور درپی کو اس وقت تک کسی دوسرے قبیلے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا جب تک وہ قبیلہ اپنی رضامندی سے درپی نہ دے دے یا قبیلہ باقاعدہ جنگ کر کے اسے حاصل نہ کر لے۔ اس لیے ایک درپی کے حصول کے لیے بعض اوقات قبیلے سینکڑوں سالوں تک لڑتے رہتے ہیں۔ اس لیے مجھے یقین ہے کہ سردار کنٹیلا 2000 درپیاں کسی خاص معاہدے کے تحت ہی حاصل کرے گا، سردار کہکر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ جب سب سے زیادہ اہمیت درپی کی ہے تو پھر اس کے حصول کے لیے معاہدہ ہو سکتا ہے؟ الکیس نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ قبیلے کی حدود بھی اتنی ہی اہم ہوتی ہے جتنی درپیاں۔ اگر قبیلے کے پاس جگہ کم ہوگی تو وہ قبیلہ کیسے طاقتور ہو سکتا ہے؟ اس لیے مجھے یقین ہے کہ حدود میں وسعت کے معاہدے پر ہی درپیاں دی جاتی ہے، سردار کہکر نے کہا۔ اوہ ہاں، اب بات سمجھ میں آ گئی۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ کام اب کیسے ہوگا؟ تم سردار خجالہ سے بات تو کرو، وہ مانتا بھی ہے یا نہیں؟ الکیس نے کہا۔ میں ابھی کرتا ہوں، سردار کہکر نے کہا اور اپنی جگہ سے غائب ہو گیا۔ الکیس نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا، ویسے اسے یقین تھا کہ سردار کہکر نے کچھ سوچ کر ہی شرط لگائی ہوگی، اس لیے وہ خود بھی سردار خجالہ کو رضامند کرے گا، اور اسے یہ بھی یقین تھا کہ چنڈول کی بتائی ہوئی ترکیب پر عمل کرنے سے واقعی یہ عمران ہلاک ہو سکتا ہے، اس لیے وہ ہر لحاظ سے مطمئن تھا کہ اس بار وہ کامیاب ہی رہے گا۔ اب دوسری طرف چارٹرڈ جیٹ طیارہ اپنی پوری رفتار سے مصر کی طرف بڑھا جا رہا تھا۔ طیارے میں عمران کے ساتھ ٹائیگر، جوزف اور جوانا موجود تھے۔ انہیں پاکیشیا سے فلائی کیے ہوئے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، لیکن عمران طیارے کی ہوا میں بلند ہوتے ہی اپنے پسندیدہ شغل میں مصروف ہو گیا تھا کہ وہ طیارے کی نشست سے سر ٹکائے آنکھیں بند کیے سو رہا تھا، اور اس کے خراٹے ایک خاص
तसलसल से जारी थे। इसके साथ वाली सीट पर टाइगर बैठा हुआ एक सा रिसाला पढ़ने में मसरूफ था, जबकि जोसेफ और जोआना दोनों अगली सीटों पर बैठे मौजूद थे। इमरान ने उन्हें राना हाउस में जब से जिन्नात के बारे में बताया था, टाइगर और जोआना मुसलसल उन्हीं के बारे में बातें कर रहे थे और सोच भी रहे थे। जोसेफ, क्या तुमने जिन्नात देखे हैं? जोआना ने जोसेफ से मुखातिब होकर पूछा। नहीं, जोसेफ ने बड़े सादा से लहजे में जवाब देते हुए कहा। तो तुम्हें इस बारे में तजस्सुस नहीं है? मैं तो मुसलसल सोच रहा हूँ कि ये मखलूक कैसी होगी, किस तरह रहती होगी, जोआना ने कहा। जब वो हमें नज़र ही नहीं आ सकते तो हमें क्या ज़रूरत है उनके बारे में सोचने की। और बॉस ने बताया है कि जब भी वो इंसानों को नज़र आएंगे तो इंसानों के रूप में ही नज़र आएंगे, तो फिर उनको देखने का तजस्सुस कैसा? जोसेफ ने बड़े फलसफियाना लहजे में कहा। मास्टर ने बताया है कि वो उनकी बस्ती में हो आए हैं, और मास्टर ने जो तफसील बताई है वो इंतहाई हैरत अंगेज़ है कि जब मास्टर वहाँ गए थे तो खाली मैदान मकानात, गलियों और सड़कों में तब्दील हो गया, और जब मास्टर वापस आए तो फिर से खाली मैदान बन गया। फिर मास्टर वहाँ घूमते रहे, लेकिन ना किसी जिन से टकराए और ना कोई रुकावट पैदा हुई। ये किस किस्म की बस्ती होगी? जोआना ने कहा। होगी किसी तरह की, जिन जाने और बॉस जाने, जोसेफ ने अदम दिलचस्पी का इजहार करते हुए कहा। वैसे जोआना, बॉस की ये बातें सुनकर मुझे मालूम हुआ है कि हवाई किला किसे कहते हैं। ऐसे ही किले होते होंगे कि जैसे हवा के बने हो, जिसे जैसे ये खला की आबादी होती है, टाइगर ने कहा। लेकिन मास्टर तो वहाँ खुद गया था, वहाँ कुर्सी पर बैठा था, दरवाज़ा भी खोला और बंद किया गया। मास्टर ने जाहिर है हाथ भी लगाया होगा और मशरूब भी पिया। अगर ये सब कुछ हवाई था तो फिर ठोस कैसे हो गया? हवा ठोस कैसे हो सकती है? जोआना ने कहा। हमारी तुम्हारी ज़बान में जिन्नात और भूत प्रेत को भी हवाई मखलूक कहा जाता है, इसलिए इनकी आबादी भी हवाई ही होती है, टाइगर ने कहा। हम इस वक्त जिस चीज़ में बैठे हुए हैं ये भी हवाई है। अब बताओ ये ठोस है या नहीं? इमरान ने आंखें खोलते हुए कहा। इसे तो हवाई जहाज़ कहा जाता है, यानी हवा में उड़ने वाला जहाज़, टाइगर ने जवाब दिया। और जहाज़ किसे कहते हैं? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। जहाज़ का मतलब यही हो सकता है कि जिसमें बैठकर सफ़र किया जाता है। जैसे पानी का जहाज़ भी होता है और हवाई जहाज़ भी, दोनों में बैठकर सफ़र ही किया जाता है, टाइगर ने जवाब दिया। फिर तो कश्ती, मोटर बोट, साइकिल, कार को भी जहाज़ कहना चाहिए, इमरान ने कहा। हो सकता है कि सिर्फ हवा और पानी में सफ़र करने वाली चीज़ को जहाज़ कहा जाता है, टाइगर ने जवाब दिया। सहरा का जहाज़ भी होता है, ऊँट को सहरा का जहाज़ कहते हैं। इमरान ने जवाब दिया तो टाइगर बेइख्तियार हंस पड़ा। हाँ वाकई, ऊँट को भी सहरा का जहाज़ कहा जाता है, टाइगर ने हंसते हुए कहा। जहाज़ फारसी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका असल मतलब बड़ा और वसी होता है। वैसे जहाज़ का एक मतलब सामान्य सफ़र भी होता है, इसलिए बड़े और वसी सामान्य सफ़र को जहाज़ कहा जाएगा। ऊँट भी आम जानवरों से बड़ा जानवर है, इसलिए उसे भी सहरा का जहाज़ कहा जाता है। इसका मतलब है कि हवाई किला भी दरअसल बड़े जहाज़ को ही कहा जाता हो, जिसमें सफ़र महफूज हो, जिस तरह आदमी किले में बैठकर दुश्मन से महफूज हो जाता है, इमरान ने कहा। लेकिन फिर जिन्नात को हवाई मखलूक क्यों कहा जाता है? टाइगर ने कहा। इसलिए कि उनके लिए फासला कोई अहमियत नहीं रखता, वो पलक झपकते ही जहाँ चाहे पहुँच जाते हैं, इसलिए शायद उन्हें हवाई मखलूक कहा जाता है। और ये भी हो सकता है कि इंसानों के लिए उन जिन्नात का वजूद ठोस ना होता हो, हवा की तरह होता हो, कि जो हर जगह मौजूद होती है लेकिन नज़र नहीं आती, इसलिए उन्हें भी हवाई मखलूक कहा जाता है, इमरान ने जवाब दिया। लेकिन मास्टर, ठोस आबादी कैसे यखलक्त हवा बन सकती है? जोआना ने कहा। मुझे खुद इस सिलसिले में बेहद तजस्सुस था, और मैंने जिन्नात के एक आमिल, जिनका नाम बाबा मोहम्मद बख्श है, उनसे दोबारा मिलकर ये बात पूछी थी, तो उन्होंने बताया है कि जिन्नात की आबादी इंसानी तसव्वुर में नहीं आ सकती। ये आबादी जिस कदर वसी और अरीज हो नज़र आती है, दरअसल ये किसी एक छोटे से सुराख के अंदर भी आ जाती है। मसलन किसी झाड़ी की दो जड़ों के दरमियान इतनी बड़ी आबादी आ सकती है कि जैसे हमारा बहुत बड़ा शहर हो। जब उस आबादी में इंसान दाखिल हो जाए तो उसे ये बहुत बड़ा शहर नज़र आएगा, लेकिन दरअसल वो 1 या 2 इंच जगह में होगा।
جب میں نے اس بات پر یقین کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ سائنسی طور پر اس کی توجیہ نہ ہو سکتی تھی، تو انہوں نے مجھے دیمک اور چیونٹیوں کی مثال دی کہ چیونٹیوں اور دیمک کے زیر زمین معمولی سی جگہ میں آبادیاں ہوتی ہے، لیکن چیونٹی کے لیے وہ بہت بڑا شہر ہوتا ہے۔ اگر انسان چیونٹی جتنا ہو کر اس آبادی میں جائے تو اسے وہ شہر ہی نظر آئے گا، لیکن جب وہ انسان کے روپ میں واپس آئے گا تو پھر یہ شہر سمٹ کر چند انچوں کا ہو جائے گا۔ لیکن جب میں نے ان سے پوچھا کہ میں تو اس آبادی میں جا کر نہ سمٹا اور نہ چھوٹا ہوا، تو پھر انہوں نے بتایا کہ یہ خدائی راز ہے جو انسانوں کی سمجھ میں البتہ نہیں آ سکتا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آبادی تمہارے لیے بڑی کر دی گئی ہو، اور جب تم اس آبادی سے باہر آئے تو وہ دوبارہ اپنی اصل حالت میں آ گئی، کیونکہ جنات جب انسانی روپ میں ہو تو پھر وہ ٹھوس ہوتے ہیں اور انہیں جگہ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب وہ اپنی اصل حالت میں ہو تو پھر ان کے لیے جگہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتی۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ہاں یہ بات واقعی ذہن کو اپیل کرتی ہے، ٹائیگر نے جواب دیا، لیکن پھر اس سے پہلے کہ عمران کوئی اور جواب دیتا، اچانک سائیڈ سیٹ پر ایک وجود نظر آنے لگ گیا اور عمران سمیت سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ دوسرے لمحے وہ مڑا تو عمران یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ سردار اختاش تھا۔ سردار اختاش تم؟ عمران نے کہا۔ ہاں عمران صاحب، مجھے اس انداز میں یہاں اس لیے آنا پڑا کہ مجھے ابھی آپ کے بارے میں ایک اہم اطلاع ملی ہے جو میں نے آپ تک پہنچانا ضروری سمجھا، سردار اختاش نے جواب دیا۔ سردار اختاش کا نام سن کر ٹائیگر، جوزف اور جوانا تینوں انتہائی حیرت میں تجسس بھرے انداز میں اسے دیکھ رہے تھے، کیونکہ عمران انہیں پہلے ہی سردار اختاش کے بارے میں بتا چکا تھا۔ پھر عمران نے سردار اختاش سے اپنے ساتھیوں کا تعارف کرایا تو سردار اختاش نے ان سب کا اس مشن میں کام کرنے پر اپنے قبیلے کی طرف سے شکریہ ادا کیا۔ ٹائیگر تم سائیڈ سیٹ پر بیٹھ جاؤ اور سردار اختاش کو یہاں بیٹھنے دو، عمران نے ٹائیگر سے کہا تو ٹائیگر سر ہلاتا ہوا اٹھ کر سائیڈ سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ اچانک ہی سردار اختاش پلین میں کیسے سوار ہو گئے اور انہوں نے آ کر عمران کو کیا خبر دینی ہے، کس چیز کے بارے میں بتانے کے لیے وہ اچانک آ گئے ہیں۔ اس سب کے بارے میں جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیے، اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔